حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس جہان میں محنت ایسے کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہو، اور آخرت کے لیے ایسی مشقت کرو جیسے کل ہی مر جانا ہے۔ تمہارا دسترخوان ہمیشہ نیک لوگوں کے لیے ہو تو بہتر ہے، اور اپنی غذا دوسروں کے دسترخوان پر نہ کھایا کرو۔ سب کاموں میں میانہ روی اختیار کیا کرو، اور کام کو عقل اور تدبیر سے انجام نہ کرو۔ ہمیشہ پہلے کماؤ اور بعد میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں آمدنی کا لحاظ رکھا کرو۔ اگر لوگ تجھے اس صفت کے ساتھ موصوف بتلائیں جو کہ تیری ذات میں نہ ہو، تو ان کی تعریف سے مغرور مت ہو جانا، کیونکہ جاہلوں اور کم عقلوں کے کہنے سے ٹھیکری کبھی سونا نہیں بنا کرتی۔ انسانی زندگی کا مقصد حقیقی یہ ہے کہ ہمہ وقت یاد الہی میں اس کا دل گمسم رہے۔ صبر سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ایسی شے نہیں جس سے معرفت خداوند الہی کا دروازہ کھل سکے۔ جس نے فاقہ اختیار نہیں کیا وہ اللہ کی محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جس کے افعال میں توحید اور اخلاق نہیں وہ دنیا کا سب سے ناکام اور نااہل بندہ ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ بندہ بوقت اطلاع حق تعالیٰ سے روگردانی اپنا شیوا بنائے۔ غرور اور ظاہری حسن دشمن انسان ہے، باطنی حسن قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ مدہوش عشق ہوش غفلت انسانی سے لا تعداد درجہ اولا ہے۔ جس کا دل ذاکر ہو جائے وہ عشق الہی میں مست اور گمسم ہو جاتا ہے۔ علم کی روشنی ایسی روشنی ہے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے کبھی بھی دوسرے کے پاس جا کر بھیک نہ مانگو۔ زندگی کی مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے خواہاں ہو تو گناہوں سے کنارہ کش رہو۔ محبت کا ایک لمحہ نفرت کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بینائی کمزور ہو جائے تو مصری کے ساتھ ثابت دھنیا اور سونف ملا کر پانی کے ساتھ کھا لیجیے، بینائی تیز ہو جائے گی۔ جو دولت اللہ تمہیں دے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، تاکہ اللہ تمہارے رزق میں اور بھی اضافہ کر دے۔ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے دگنا رزق کماؤ گے۔ استغفار گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ غمی ہو یا خوشی ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو ساتھ ساتھ بخشتا رہے۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں نہ کرو۔ اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کے رہ۔ کشتی چلانے نہیں آتی تو ملاح مت بن۔ اپنی ذات کی نفی کیے بغیر منزل پانا ممکن نہیں۔ میں کہنے میں نامرادی ہے، میں کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دانا مٹی میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔ کم عمل اور زیادہ بول جہالت کی پہلی نشانی ہے۔ علم سے محبت کرنا دانشمندی کی علامت ہے۔ جو انسان کم کھاتا ہے زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے، اس کے پاس شیطان آنے سے ڈرتا ہے، اور جو بندہ زیادہ کھاتا ہے
ہر وقت پیٹ کھانے سے بھرا رہتا ہے، شیطان اسے چاروں جانب سے گھیر لیتا ہے۔ ایسی سچائی جس میں تھوڑی سی ملاوٹ جھوٹ کی ہو جائے، ایسی سچائی صرف اور صرف ذلت کا باعث بنتی ہے۔ مہمانوں کے سامنے زیادہ خرچ کرنے سے گریز کرو، یہ اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ زیادہ تکلف بھی عزت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ جو انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے، اس کے دل سے طمانینت ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ پریشانیوں اور بری سوچوں کے سمندر میں ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، اس کا دل پتھر کا بن جاتا ہے۔ جس پر کوئی بھی اچھی بات یا اچھی نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صفیں بچھاڑنے والا شیر بننا تو آسان ہے، لیکن حقیقی شیر تو وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو قابو کرے اور اسے شکست دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نظر رکھتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ لوگ اگر اس صورت پرستی سے آگے دیکھیں تو ان صورتوں کے خالق کی طرف متوجہ ہوں جو حسن اصل سرچشمہ مرکز ہے، تو دنیا ہی سے جنت کا لطف و نظارہ شروع ہو جائے۔ یاد رکھو، عورت ایک ایسے پھول کی طرح ہے جو بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے۔ اگر آپ عورت سے عزت اور محبت سے پیش آئیں گے تو وہ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ بے سوچے سمجھے کام شروع مت کیا کرو، اور کام میں کبھی جلدی مت کرو۔ اپنا کام کسی عقل مند کو سپرد کرو، ورنہ خود کرو۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو ترک کر دو۔ ہمیشہ کار خیر کے لیے مشقت کرتے رہو۔ عقل ادب کے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ پھلدار درخت۔ نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت و رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی تیرے ہاتھ کی طرح ہے، تو اس کے ذریعے پورے ہاتھی کی شناخت نہیں کر رہا۔ اپنی آنکھوں سے جہالت کا اندھیرا دور کر۔ تیرا نفس اس خون خوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لے۔ اے عزیزو، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاؤ اور نفس امارہ کی دیوار کی اینٹوں کو اکھیڑ ڈالو۔ تمام کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انجام پاتے ہیں۔ عقل مند کے لیے وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب کسی بات کے اظہار کے لیے خرابی پیدا ہونے کا خوف ہو۔ کسب نہ کرنا محتاجی کا سبب بنتا ہے، اور محتاجی دین کو تنگ کر دیتی ہے۔ اس عورت سے خدا کی پناہ مانگو جو شریر اور بری ہو۔ امانت دار بن جا، غنی ہو جائے گا، اور امانت کی ہمیشہ حفاظت کر۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 3 سبز مرچ لیں، 7 بار سورۃ الناس اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور انہیں چولہے کی آگ میں رکھ دیں۔ جب دھواں نکلنے لگے تو گھر سے باہر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور خود تقدیر کے عزائم پورے کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتی ہے۔ مہمان کی مناسب خدمت کرو، اور مہمان کے سامنے کسی پر خفا مت ہو، اور نہ ہی مہمان کو کسی کام میں لگاؤ۔ یاد رکھو، نیکی بدی کے پردے میں بھی پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ جو خدا کے ساتھ خلاف عہد کرتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔